الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى إن عزتي وجلالي لولاك لما خلقت الجنة ولولاك لما خلقت الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں آقا کی آل اصحاب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پیش کیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے محبوب کی خاطر، زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تقدیس و تحلیل، تسبیحات فقط صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت ادیا درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا صفات پر۔ سامعین محترم، آج کا موضوع ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کتب حدیث میں سے ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث مبارکہ آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دو قرآن مجید کی آیات، دو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے، آج وہ میری ذمہ داری ہے آپ نے سامعین تک پہنچانا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس
آیت مبارکہ کے پہلے لفظ کے اندر اللہ رب العالمین آپ نے سب سے محبوب امام الاولین والآخرین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خطاب فرمایا۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر، شاہد گواہی دینے والا، مبشرہ اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرہ اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ معزز سامعین، ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آقا کی ایک ایسی شان والا صفات کو بیان کیا، ایک معجزے کو بیان کیا۔ اگر انسان شب و روز، لیل و نہار ایک ہی لفظ کو لے لے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی کمالات، آقا کے معجزات، آقا کی شانیں، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلندی انسان بیان کرنے سے قاصر۔ معزز سامعین، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی کہیں اللہ نے فرمایا یاسین، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبیش، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول۔ تو معزز سامعین، ان تمام الفاظ کے اندر، تمام مقامات پر اللہ رب العالمین کی ذات آپ نے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ دیکھیے اللہ کا انداز، دیکھیے حروفوں کا تناؤ، دیکھیے اللہ و رسول کی آپ کی بیچ کی محبت کہ اللہ جب بھی آپ نے محبوب کو پکارتا ہے تو لفظ یا سے خطاب فرماتا ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں انا ارسلناک، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے اور جو رسول ہوتا ہے، اسے تخلیق فرمانے والا، اسے بھیجنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا پہلا موضوع یہاں یہ بیان ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو نبوت، رسالت کا عظیم و شان تاج پہنانے والا، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ایک شخص ہوتا ہے بنا بلائے، بغیر دعوت کے آئے، اور ایک شخص ہوتا ہے جسے بلانے والا دعوت دیتا ہے اپنی شان و شوکت کے مطابق۔ یہ تو ایک مثال ہے انسانوں کے لیے، لیکن یہاں پر جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو انسانوں کو موت دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو ذلت دینے والا ہے، جو بیٹا دینے والا ہے، جو بیٹی دینے والا ہے، جو شہرت، مقام، بلندی دینے والا ہے، جو علم دینے والا ہے، جو عمل کی توفیق دینے والا ہے، جو شریعت و طریقت دینے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو معزز سامعین، وہ ذات کیا اعلان فرما دی ہے، انا ارسلناک،
اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ شاہد بنا کر۔ تو معزز سامعین پتہ یہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے، کسی بھی پیغمبر کو بھیجتا ہے، کسی بھی رسول کو بھیجتا ہے، تو پھر اللہ اسے معجزات عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الگ ہے۔ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام آئے، انہیں بھی معجزہ عطا فرمایا۔ شیش علیہ السلام آئے، انہیں بھی عطا فرمایا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بھی معجزہ عطا فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، انہیں بھی عطا فرمایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ آئے، انہیں بھی عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ آئے، انہیں بھی عطا فرمایا۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، انہیں بھی عطا فرمایا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا سارا جسم عطا سراپا ہے معجزات۔ تو معزز سامعین اس آیت مبارکہ کے اندر معجزات مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آگے درس میں ارشاد ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کائنات میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی۔ ابتدا کے اندر کیا آپ نے، کیا بیگانے، کیا مکے والے، کیا اطراف والے، کیا باہر والے، کیا اندر والے، سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کی خطا کیا تھی؟ آپ نے مکے والوں کو اکٹھا کیا، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے مکے والو، اے مکہ کے اطراف والو، اے کفار مکہ، مشرکین منافقین مکہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اس ذات کی عبادت کی جائے، اس ذات کے علاوہ کسی کے آگے آپ نے سر کو نہ جھکایا جائے۔ بس یہ اعلان کرنا تھا۔ سامعین محترم، یہ سارے لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ فرما رہے اے ابھی میں نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کی ذات پر ایمان لایا تو آقا کی ذات میں انہیں جنت کی نعمتوں کی، پھر کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر آب کوثر کی، پھر جو جنت میں داخل ہوں گے انہیں اللہ رب العالمین کی دیدار کی خوشخبری سنائی۔ جن لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، اللہ فرما رہے وَنَذِيرًا، اور یہ انہیں ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے لوگو، اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی اتباع و تابعداری کرو گے تو جنت تمہاری منتظر رہے گی، اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو معزز سامعین، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے ایمان والو، اگر کامیابی چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزر جائے، یہ چاہتے ہو تمہاری موت اچھی ہو جائے، نزا کی تکلیف نہ ہو، قبر تمہاری وحشت
گھبراہٹ سے نجات والی بن جائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، کل محشر کے میدان میں تمہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، پل صراط سے تیزی سے گزر جانے والے بن جاؤ، اور کل حساب و کتاب سے سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کے لیے اللہ و رسول کی اتباع لازم ہے۔ اگر اس کے برعکس کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اجیرن بن جائے گی، تمہاری موت مشکل میں آ جائے گی، اور تمہاری قبر محشر کا گھیرا بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن تمہیں شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو معزز سامعین، ان معجزات میں سے ایک معجزہ ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو جہاں دیگر بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ختم نبوت کا بھی عطا فرمایا، جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اسے کوٹ کیا الخصائص الکبریٰ نے، نمبر 2 امام بیقی نے، نمبر 3 ابن اساکر نے، اس کے علاوہ جلیل القدر محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتب حدیث کے اندر نقل فرمایا، اور اسے بیان کرنے والے، اسے کوڈ کرنے والے وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں دنیا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوئم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کی ذہنیت کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، 2 نہیں، متعدد آیات بینات کو نازل فرما دیا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو جنگ بدر میں شریک، دنیا کے اندر اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو 10 مبشرہ ہیں، ان میں سے ایک ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر کم و بیش 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، ایک گاڑ پر ایک بکری اور ایک شیر اکٹھے پانی میں، شیطان راستہ دے کر بھاگ جاتا تھا، چھوڑ جاتا تھا وہ راستہ، وہ ذات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی صحابہ کی مجلس لگی تھی، آقا کی ذات بنفس نفیس ان صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا جس نے ایک گو کو شکار کیا ہوا تھا، اسے مار دیا تھا، وہ سیدھا مجلس میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں آپ کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا جب تک یہ مردہ کو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ ایک اعرابی تھا، ایک دیہاتی تھا، ایک غیر مسلم تھا، اس کا ذہن یہ تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ جس چیز کو، جس گو کو، جس جانور کو، جاندار چیز کو میں نے مارا ہے، اس کی جان اس کے جسم سے نکل چکی ہے، وہ اب مردہ ہو چکی ہے، وہ مر گئی ہے، نہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ اس نے نبوت کی گواہی دینی ہے، اور نہ ہی میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم، ایک دیہاتی، ایک اعرابی، ایک بدو کی سوچ تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدہ، گواہ بنا کر، وہ مبشرہ، خوشخبری دینے والا،
ونذیرا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اللہ کے پہلے اور آخر نبی اسلام نے فرمایا بس یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے، یہی معجزہ طلب کرنا چاہتے ہو، اے عربی بیٹھ جا اپنی سیٹ پر۔ اللہ کا نبی نے فرمایا اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کی نبوت کا اعلان نہیں کروایا، اللہ کے نبی نے فرمایا گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ وہ عربی اور صحابہ کرام کی مجلس میں سے اللہ نے اس گو کو دوبارہ زندگی عطا کی، وہ زندہ ہوگی، بازبان حال بازبان عربی وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا اے اللہ رب العالمین کہ تمام جانوں کے رسول، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تمام جانوں کے رب کے رسول ہیں، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند اور تاروں کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کے اندر مشرق مغرب شمال اور جنوب کو پیدا کیا، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اس کے رسول ہیں۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ نمبر ایک، اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں موجود ہے۔ گو کو پتہ ہے اللہ کا عرش عرش عظیم پر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر چاہے تو نبوت کی دلیل، توحید و رسالت کا پیغام ایک جانور سے بھی دلا سکتا ہے۔ معاذ سامی، اب گو نمبر دو کیا کہتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 پہ وہ کہتی ہے میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہوں جس کے راستے سمندروں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، آگے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھا، پیچھے بھی موت، آگے کی موت۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، گھبرانا نہیں، اس سمندر کے بیچ میں سے تیرا راستہ بنے گا۔ جب راستہ بنا، آپ علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے سمندر کو کراس کر دیا۔ فرعون نے کہا راستہ کچا ہے لیکن پکا ہے، گزر جائے۔ این درمیان میں آیا، اللہ نے پچھلے سمندر کو اگلے سمندر کو ملنے کا حکم دیا۔ گوا کو گویا سمندروں کے راستے کے بارے میں علم ہے۔ نمبر 3 کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں جس کے جمال سے اللہ نے جنت کو، جنت کی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں اور جنت کی نعمتیں، جنت کی باغات اور پورا جنت کا نقشہ بیان کر دیا۔ میں اس اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں جس کے جمال سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا۔ نمبر 4، میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہوں جس کے جلال سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا۔ معزز سامعین، یہاں تک جو 4 باتیں بیان کی گئی، ان چاروں کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں ہے، ان چاروں پوائنٹ کا تعلق اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ ہے۔ سوال نبوت کا ہوا تھا، اعرابی نے توحید کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ اعرابی نے کہا تھا مجھے لا و ذات کی قسم، مجھے اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم، میں اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آؤں گا جب تک یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرایا اسی گو سے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ نظارہ ہے درینا زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی اس بت کو خاک میں ملا۔ معاذ سامعین، اب بات آگئی آقا کی نبوت کی، اب بات آگئی آقا کی رسالت کی،
اب بات آ گئی آقا کی ختم نبوت کی۔ امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایگو بتا میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کل کائنات کے والی ہیں، آپ کل کائنات کے رسول ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی اطاعت کی ایمان لایا وہ داخل جنت ہوگا، جس نے انکار کیا وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل جہنم ہوگا۔ معزز سامعین، گو کے پہلے الفاظ سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ گو نے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے جہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جس کے لیے رب العالمین ہے اس کے لیے آپ کی ذات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہ۔ اب یہ بات کوئی انسان بیان کرنے والا نہیں ہے، یہ گو بیان کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ معزز سامعین، اس کے بعد وہ اعرابی بے ساختہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اعرابی کلمہ شہادت پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا، امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا، اے ایمان والو، دل کے اندر اللہ و رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت آ جائے تو پھر بات گواہی کی آ جائے، بات دلیل کی آ جائے، بات معجزات کی آ جائے، بات کمالات کی آ جائے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین ایک گو سے بھی اپنی توحید و رسالت کا اعلان کروا دے۔ معزز سامعین، مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے کون نہ واقف ہے؟ علم کے اندر آپ علم کا سمندر ہے، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے، ان صحابہ میں آپ شامل ہیں جنہوں نے 1000 یا 1000 سے زائد حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ محدثین کی اصطلاح کے اندر ایسی صحابی رسول کو مکسرین کہا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ آقا کے فرامین کو کوڑ کرنے والا، نقل کرنے والوں نے بیان کرنے والا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے 1000 سے زائد حدیث مبارکہ کو یاد کیا اور آگے اس سے بیان کیا۔ اب جو حدیث پاک میں پیش خدمت کرنے لگا ہوں اسے بھی یہی بیان کرنے لگا، اور اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نبی بیان کرے، اسے کوٹ کرنے والا صحابی ہو۔ جیسے پہلے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نے پڑھی، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہ فاروق اعظم کوٹ کرنے والے ہیں، لیکن فرامین اللہ کے محبوب کے، لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے آپ نے محبوب سے خطاب کیا۔ بس یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، کسی پارے میں نہیں ہے، کسی رکوع میں نہیں ہے، کتب حدیث میں ہے۔ اگر یہ قرآن میں ہوتی تو پھر قرآن کی آیت بن جاتی، کتب حدیث میں موجود ہے، اس لیے سے کہتے ہیں حدیث قدسی۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عزتی و جلالی لولاک لما خلقت الجنہ ولولاک لما خلقت الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ان عزتی و جلالی، اے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، لولاک لما خلقت الجنہ، اے پیارے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، مجھے میری عزت و عظمت کی قسم میں جنت کو پیدا کرتا۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اے حبیب مجھے میری جلال کی قسم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں اس کائنات کو بھی پیدا کرتا۔ معزز سامعین، واقع دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہ حدیث پاک تو بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، اس میں یہاں تک بھی فرمایا لولاک لما خلقت الشمس والقمر، ابھی تجھے پیدا نہ کرتا شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت البر والبحر، خشک و تر کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ یہاں تک میں خود خدا ہونے کا اعلان بھی نہ فرماتا۔ اے حبیب کیا تیری پیدائش سے پہلے میں خدا نہیں تھا؟ میں تو تب بھی اللہ رب العالمین تھا۔ کیا آدم کی پیدائش سے پہلے وہ خدا نہیں تھا؟ پہلے بھی وہ اللہ تھا، اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی نے ملائکہ کو پیدا کیا، لیکن اس کا تعارف کسی نے نہیں کروایا، اس کی پہچان، اس کا تعارف انسانوں نے کروایا۔ ڈاکٹر اقبال علی رحمت نے کیا خوب کہا، صفحہ در سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلے کہ وفادار نہیں تو بھی تو دلدار۔ تو معزز سامعین، اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے حبیب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا تیری وجہ سے، میں نے زمین کو پیدا کیا تیری وجہ سے، میں نے اس کائنات کے اندر کائنات کو چار چاند لگائے، کائنات کی چمک، کائنات کی دمک، کائنات کی خوبصورتی حبیب تیری وجہ سے۔ میں نے مشرق والوں کو پیدا کیا، مغرب والوں کو پیدا کیا، شمال اور جنوب والوں کو پیدا کیا، اے محبوب تیری وجہ سے میں نے پیدا کیا۔ تو معزز سامعین، آخری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخرا، اے ایمان والو میں انبیاء کا، میں نبیوں کا، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں ان کا رابر ہوں، میں ان کا رہنما ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں، میں بطور فخر یہ بات نہیں کہتا۔ آقا کی شان سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں سابقہ تمام انبیاء کا قائد ہوں، لیڈر ہوں، رابر اور رہنما ہوں، اور آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ غضب و جلال میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی آنے والا نہیں ہوگا، میں سب سے پہلے شفاعت وہ مشفع، اے میری امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ولا فخرا، میں یہ تمام خصوصیات بطور فخر نہیں کہتا بلکہ اظہار حقیقت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین، آج کا پیغام یہی ہے، ایمان والوں تحفظ ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے رہیے، یہ جان، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ گردن،
یہ طاقت و قوت سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسے لوٹانے کی باری آئے، چاہے وہ توحید کا پیغام ہو، چاہے وہ رسالت کا پیغام ہو، چاہے وہ ختم نبوت ہو یا تحفظ ناموس رسالت ہو، اگر یہ گردن جاتی ہے اسے اڑا دیجیے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنتے ہیں آدھا